سر جو عقیدت سے کام لیتے ہیں، جھکا کے سر جو عقیدت سے کام لیتے ہیں، جھکا کے سر جو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، اور سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، نبی مدینے میں سب کا سلام لیتے ہیں، نبی مدینے میں سب کا سلام لیتے ہیں، اور جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، میرے نبی تو اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ کو یہ میں پہلے ہی بتلا چکا ہوں کہ سرزمین سمری میں ایک عظیم الشان اجلاس عام کا انعقاد ہوا، جس میں اراکین کمیٹی نوجوانان اسلام سمری، حضرت مولانا ادیب صاحب، حافظ عبدالسمیع صاحب، ان تمامی حضرات کی بہت بہت کوششیں ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے اس بستی کے پردھان اور ہمارے محترم چچا جناب حاجی ذکا اللہ صاحب، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کی صدارت رہبر قوم و ملت حضرت مولانا سمیع الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ ضعف کی حالت میں حضرت والا اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ آج کے اس پروگرام کی قیادت حضرت مولانا محمد مستقیم صاحب سمری بھان فرما رہے ہیں، اور اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں جو علماء کرام جنہوں نے اپنی حاضری کا شرف بخشا، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ ان میں حضرت مولانا حمید اللہ صاحب مظاہری دامت برکاتہم امام عیدگاہ ہرگاؤں، حضرت مولانا محفوظ احمد صاحب قاسمی پپرا میل ہرگاؤں، اور حضرت مولانا محمد سلیم صاحب قاسمی، اسی طریقے سے حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب سمری بھان، مولانا محمد فیضان، مولانا محفوظ احمد ندوی، حافظ محمد فرحان سمری، حافظ عبید اللہ سمری، حافظ عبدالصمد اور حافظ محمد اخلاق اور دیگر علماء کرام اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ ان تمامی حضرات کا یہاں تشریف لانا میں رسماً نہیں بلکہ بصمیم قلب شکر گزار ہوں۔ آپ حضرات کو یہ سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس بستی میں آ کر اس بستی کو ہی نہیں بلکہ اس پروگرام کو ایک خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ اب بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ نمونہ اسلاف حضرت مولانا اسلام الحق صاحب اسجد میاں، محتمم ادارہ محمودیہ محمدی و صدر جمعیت علماء وسط زون اتر پردیش، حضرت والا تشریف فرما ہیں۔ آپ کا استقبال کرتے ہوئے کہوں گا کہ چراغوں کے شہر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، چراغوں کے شہر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چراغوں کے شہر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پر ہے، یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت مولانا اسلام الحق صاحب عرف اسجد میاں دامت برکاتہم العالیہ۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کے اس جلسے اصلاح معاشرہ میں تشریف لانے والے انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام و حفاظ عظام و شعراء، ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے یا جہاں تک آواز جا رہی ہے قابل قدر سامعین، پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اس گاؤں میں اصلاح معاشرہ کے موضوع پر اس عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے جو اس جلسے کی کنوینر، اس جلسے کی کمیٹی اور یہاں کے رہنے والے حضرات نے یہ محسوس کیا کہ معاشرے میں کچھ بگاڑ ہے، معاشرے کے افراد اللہ کے احکام پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی نہیں گزار رہے ہیں، اور ان دینی جلسوں کے انعقاد کا مقصد ہی یہی ہوا کرتا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جلسے کی کامیابی کا انحصار مائک کی عمدگی پر نہیں ہے، سجاوٹ پر نہیں ہے، مجمع کی زیادتی پر نہیں، بلکہ مجمع چاہے کم ہو یا زیادہ، لیکن جو باتیں اللہ عز و جل علماء کرام سے کہلوائے اس پر کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی توفیق ہو جائے، یہی اصل جلسے کی کامیابی ہے۔ ظاہر ہے آپ ابھی سردی کا موسم ہے، نیند کا تقاضا ہر انسان کو رہتا ہے، رات کا وقت ہے، رات اللہ نے بنائی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رات کو بنایا ہی آرام کے لیے ہے اور دن کو معاش کے لیے، کاروبار کے لیے، لیکن آپ حضرات اپنی آرام کو تج کر کے، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس دینی جلسے میں آپ شرکت کر رہی ہیں اور آپ شرکت کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کی نیت صرف اور صرف یہی ہونا چاہیے، اور یقیناً یہ نیت ہوگی کہ جو باتیں آج ہم سنیں گے اس کو سن کر، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالیں گے نہیں، بلکہ جو باتیں اللہ جس سے بھی کہلوائے گا ہم یہاں سے یہ پختہ ارادہ کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھیے میں نے ایک قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا ہے، تفصیلی بیان تو ہمارے مؤخر حضرت مفتی صاحب جو دیوبند سے تشریف لائے ہیں، مفتی احسان صاحب، ان کا ہوگا، مختصراً بس چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے 2 عمل بتلائے ہیں اور 3 خوشخبریاں ہیں۔ ہمیں آپ کو صرف 2 کام کرنے ہیں اور اس کا فائدہ ہم کو 3 انعامات ملیں گے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم یہ کام کریں گے ہمیں یہ انعام ملے گا، تو انسان کام بہت ہی شوق سے کرتا ہے، جذبے سے کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی 2 کاموں کا تذکرہ ہے، 2 عمل کا تذکرہ ہے اور 3 انعامات ہیں، جس میں 2 انعام کا تعلق تو دنیا سے ہے
اور تیسرے انعام کا تعلق آخرت سے. اللہ عز و جل نے یہ بات ارشاد فرمائی، پہلا کام کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو. بہت غور سے بات سنیے، ادھر ادھر متوجہ نہ ہوئیے. بچے بھی سنیں، بڑے بھی سنیں، نوجوان بھی سنیں. اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو. یہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر صرف کسی خاص مہینے کے ساتھ نہیں ہے کہ رمضان میں اللہ کا خوف ہوا. مسجد میں اللہ کا ڈر ہے. جب حج کرنے گئے خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو اللہ کا ڈر ہے. جب کوئی مصیبت آن پڑی تب اللہ کا ڈر ہے. نہیں، اللہ نے مطلق یہ بات فرمائی ہے. اور یہ آیت نکاح کے موقع پر جو 3 آیات پڑھی جاتی ہیں اسی میں سے ایک آیت میں نے تلاوت کی کہ اے مسلمانوں، اے کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں اللہ سے ڈرو. کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کا خوف آپ کے اندر پیدا ہوگا، آپ کے ذہن میں یہ رہے گا کہ اگر ہم نے یہ گناہ کر لیا، سن لو ہمارے نوجوانوں، اگر ہم موبائل کی اسکرین پر ہم نے کوئی غلط چیز دیکھ لی، ہم نے ایئر فون لگا کر کوئی غلط چیز سن لی، بہت ممکن ہے ہمارے ماں باپ ہم کو نہ دیکھ رہے ہوں، ہمارے استاذ ہمارے ٹیچر ہم کو نہ دیکھ رہے ہوں، ہم اپنے گاؤں سے باہر ہیں، کہیں کوئی گناہ کر لیا، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، آپ کسی کمرے میں ہو، ہر طرف سے دروازے بند ہو، کھڑکیاں بند ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو. لیکن میرے نوجوانوں، خدا کے لیے اس وقت یہ ذہن میں رکھو کہ تمہارے اس عمل کو، اس گناہ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے وہ تمہارے اس گناہ کو دیکھ رہی ہے. لا تأخذوه سنة ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اور اگر ہمارے اور آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو یاد رکھیے پھر گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اس کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی کہ میدان حشر میں اللہ کا سامنا ہوگا، کیا منہ دکھائیں گے وہاں. محض یہ سوچ کر جو اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی گناہ کرنے کی، شیطان کے حملے سے، دوستوں کے کہنے سے، لیکن اپنے آپ کو اس نے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو یاد رکھیے ایک اصول، صرف نیکیوں کا کر لینا کافی نہیں ہے. وہ حضرات جو 5 وقت اللہ کے گھر میں پہنچ کر نماز ادا کرتے ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں، جو رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ نے حج اور عمرے کی بھی انہیں توفیق دی ہے، وہ 4 مہینے اور 40 دن بھی لگاتے ہیں، ان کی وضاقتہ بھی اسلامی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نیکیوں کے کرنے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا رہے ہیں تو یاد رکھیں جنت میں نہیں جا سکتے. اور اس کو ایک دلیل سے سمجھیے. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، بنایا، اور ان سے یہ کہا کہ خوب جنت میں رہو، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، جنت میں نہریں ہیں شہد کی، دودھ کی، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. لیکن دیکھو یہ درخت جو ہے اس کے قریب مت جانا، اس درخت کا پھل استعمال نہ کرنا، اس کو نہ کھانا. بہت غور کریے گا میری اس بات پر.
ایک عمل سے، ایک کام سے اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو روکا کہ دیکھو یہ کام نہ کرنا، اور چاہے جہاں رہو، کوئی عمل تو اس وقت اور تھا نہیں، جو چاہو کرو. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان جو ایک ازلی دشمن ہے انسان کا، وہ ایک ہمدرد بن کر آتا ہے اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کو اس درخت کے پھل کے کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں. اگر آپ نے اس کا پھل کھا لیا تو آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے آپ دونوں. ظاہر ہے اگر آپ کسی اچھے محل میں ہو، ہر طرح کی سہولتیں اور آسانیاں آپ کو ملے ہوں، بہترین کھانے مل رہے ہوں، لیکن آپ سے یہ کہا جائے کہ محل کی ساری چیزیں تم استعمال کرو، خوب رہو، جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو لیٹو، لیکن دیکھو محل کی اس چیز کو تم نہ چھونا، یہ مخصوص درخت ہے، اس کے پھل نہ کھانا بس. اور آپ سے یہ کوئی کہہ دے کہ اگر تم نے اس کو کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ محل میں رہو گے ورنہ نکال دیے جاؤ گے. یہی کام شیطان نے کیا. ظاہر ہے اللہ کے بندے تھے، انسان تھے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں. شیطان کے اس حملے کا شکار ہوئے. ایک تکوینی نظام تھا اللہ کا، جہاں اس درخت کے پھل کھائے، جو پوشاک تھی وہ اتر گئی، پتے لپیٹنے لگے. اور اس کے بعد جب یہ پوچھا گیا تو اپنی اس جرم کا اقرار کیا حضرت آدم نے. اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ میری کیا غلطی اس میں، آپ نے تو منع کیا تھا، لیکن میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے پھل کو کھاؤں گا تو ہمیشہ جنت میں رہوں گا، اللہ میری کیا غلطی. نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، ہم نے یہ غلط کام کر لیا ہے. اگر آپ ہم کو بخشیں گے نہیں، معاف نہیں کریں گے تو ہمارا شمار تو گھاٹا اٹھانے والوں سے میں ہو جائے گا. بہرحال ایک نظام تھا، دنیا میں اللہ نے ان کو بھیجا. اب یہاں سے ایک بات ذہن میں آئی، وہ سنیے جو میں بتانا چاہتا ہوں اس واقعے کو سنا کر، کہ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو ایک کام سے روکا تھا، وہ ان سے سرزد ہو گیا تو ان کو جنت سے نکل کر دنیا میں آنا پڑا. اب دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ نے جن جن کاموں سے اپنے بندوں اور بندیوں کو روکا ہے، اگر ان کاموں سے، ان برائیوں سے ہم رکیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ اللہ ہم کو اسی جنت میں پہنچا دے گا. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے، شیطان کا ایک حملہ ہوا کرتا ہے ان لوگوں پر جو پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن اپنی 22 گھنٹے کی زندگی میں نہ اللہ کے بندوں کی حقوق ادا کرتے، نہ تجارت سنت کے مطابق کرتے ہیں، بلکہ اس میں تو پیسے کے کمانے کی دھن میں حلال اور حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں، بہت سے گناہ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان تو آنے والا ہے، ہم معافی مانگ لیں گے، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، شب برات آئے گی، رو کر گڑگڑا لیں گے. یہ ایک دھوکہ ہے. اس لیے اگر اللہ آپ کو پانچوں وقت نماز کی توفیق دے رہا ہے تو رو کر گڑگڑا کر اللہ سے دعا یہ ضرور کریے کہ اے اللہ ہم کو ہر طرح کے گناہوں سے بھی بچا لے. اور گناہ بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ گناہ ہے جو اللہ کے حقوق ہیں، اور ایک وہ گناہ ہے جو اللہ کے بندوں کے حق ہے. آپ نے کسی سے قرض لیا، آپ کے لیے واپس کرنا ضروری ہے. آپ تاجر ہیں، کہیں سے آپ نے سامان پرچیز کیا، وقت پر ادا کرنا ضروری ہے. آپ اپنا مکان بنا رہے ہیں، آپ نے کھیت خریدا، اس میں 1 انچ بھی زمین آپ نے اپنی دوسرے کی حاصل کر لی تو یاد رکھیے یہ معمولی گناہ نہیں. آپ نے سوچا کہ اگر ہم کھیت کاٹتے کاٹتے دوسری کھیت میں پہنچ گئے کیا فرق پڑتا،
یہ جس کا کھیت ہے اس کے پاس تو 50 بیگھہ کھیت ہے. یاد رکھیے اس پر فرق پڑے نہ پڑے لیکن آپ نے اپنے لیے دوزخ کا راستہ آسان کر دیا, جنت کا راستہ دور کر دیا. اس لیے میرے بھائی, میرے عزیز, اللہ کا خوف کا تعلق صرف مسجد سے نہیں ہے, صرف مہینے سے نہیں ہے, رمضان سے نہیں ہے, صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے نہیں ہے, بلکہ اللہ کا خوف ہر موقع پر ہے. ہر وقت اللہ کا ڈر رہنا چاہیے. اب چونکہ یہ نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے اس لیے چند باتیں اس تعلق سے بھی کہہ دیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ نکاح کے موقع پر جو نکاح پڑھانے والے ہیں, قاضی صاحب ہیں, مسجد کے امام ہیں, حافظ صاحب ہیں, یہ قرآن کی 3 الگ الگ مقامات کی 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. آخر یہ تینوں آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں. چونکہ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے پڑھانے کے موقع پر ان 3 آیتوں کی تلاوت کی تھی, جس میں سے ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. تینوں آیتوں میں ایک پیغام ہے, ایک تقریر کی تھی آپ نے. آپ عربی زبان جانتے تھے, صحابہ جو وہاں موجود تھے نکاح کی مجلس میں وہ عربی زبان سے واقف تھے. کیا تقریر تھی, کیا میسج اور پیغام آپ اپنے امتیوں کو دینا چاہتے تھے؟ پیغام یہی تھا تینوں آیتوں میں کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو, اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو. اسی کی آخری آیت یہ ہے کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو. کیا بات ہے, نکاح کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, بارات آئی ہوئی ہے, لڑکے والے بھی خوش, لڑکی والے بھی خوش, بچے بھی خوش, بڑے بھی خوش, باراتی بھی خوش, جناتی بھی خوش. آخر اس موقع پر ان آیتوں کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس وقت آخر اللہ کا خوف کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا. اسی ملک میں آپ بھی رہتے ہیں, اسی ملک میں ہم بھی رہتے ہیں. انسانی فطرت یہ ہے, انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی غم پڑتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اگر آپ کے گھر میں جنازہ رکھا ہو آپ کے والد کا, آپ کی ماں کا, آپ کی بیوی کا, آپ کے بھائی کا, تو اللہ کے خوف سے آپ جنازے کی بھی نماز پڑھیں گے. ذرا کسی نوجوان سے کہہ کے دیکھیے کہ تمہارے باپ کا جنازہ آنگن میں رکھا ہے, تم گھر کے کمرے میں موبائل کی اسکرین پر کوئی فلم دیکھ لو, تم کوئی گانا سن لو, تم کوئی غلط کام کر لو, وہ کہے گا مولانا کیسی بات ہے, میرے باپ دنیا سے جا رہے ہیں, ہم پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے, ہم بھلا گناہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. کوئی مصیبت آپ پر آ پڑے, کوئی بیمار ہو, لا علاج ہو, نہیں آپ وظائف پوچھتے ہیں, علماء کی خدمت میں جاتے ہیں کہ مولانا کوئی وظیفہ بتلا دیجئے, کچھ پڑھ کر پھونک دیجئے. کیوں؟ اللہ کا خوف ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے موقع پر جو ان آیتوں کو آپ نے تلاوت کیا, جس میں ایک آیت میں نے بھی پڑھی, وہ اس لیے کہ اے مسلمانوں, اے اللہ کے بندوں, ہماری مائیں بہنیں بھی سن لیں, اے اللہ کی بندیوں, اے ہمارے امتیوں, جس طرح تم مصیبت اور غم کے وقت اللہ سے ڈرتے ہو, خوشی کے موقع پر بھی اللہ سے ڈرا کرو. چونکہ تفصیل میں نہیں جانا, صرف اشارے کرتا ہوں. آج ہمارے اور آپ کے گھر کی شادیوں کا کیا حال ہے؟ اللہ کا خوف کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے طے ہونے سے لے کر شادی ہونے تک, اور ہماری جو ازدواجی زندگی ہے اس میں ہم اللہ کا ڈر رہے ہیں یا نہیں ڈر رہے ہیں. مختصراً چند باتیں سمجھیے کہ شادی کے لیے جب ہم انتخاب کرتے ہیں اپنی لڑکی کے لیے, اپنے لڑکے کے لیے بہو لانے کا, بیوی لانے کا, اپنی بہو لانے کا, تو آپ اتنا بڑا مجمع ہے, ہماری مائیں بہنیں ہیں, تو بتائیے ہم کیا چیز دیکھتے ہیں, کیا چیز دیکھنی چاہیے اور کیا چیز دیکھتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح 4 باتوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے, مال بھی دیکھا جاتا ہے, خاندان بھی دیکھا جاتا ہے, دینداری بھی دیکھی جاتی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ دینداری کو لے کر کامیاب ہو جاؤ.
آنے والی لڑکی میں خوبصورتی نہیں ہے، کام چل جائے گا، چاروں مل جائے، سبحان اللہ، مال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، خاندان بھی ہے، لیکن آخر میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دینداری کو لے کر کامیاب ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ آج ایک بڑا مجمع ہمارے سامنے ہے، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کے پیش نظر لڑکی کے باپ کی کیا چیز ہوتی ہے، لڑکی کی کیا چیز؟ اللہ معاف فرمائے ہم سب کو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا باپ مروجہ جہیز دے سکتا ہے یا نہیں، دینداری نہیں دیکھتے، خوبصورتی دیکھتے ہیں یا مال دیکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی لڑکی خاندان بھی ٹھیک ہے، خوبصورت بھی ہے اور دینداری بھی ہے لیکن مال نہیں ہے، تو کتنے رشتے ہم نہ کسی بہانے سے منع کر دیتے ہیں کہ بھائی گھر والوں کی رائے نہیں ہے، جبکہ اصل چیز دین ہے۔ آج اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ دیندار لڑکی بیاہ کے اپنے گھر پر لائیں گے، اس کو دین سکھائیں گے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، اور نہیں ملے تو کوستے ہیں۔ ایک لڑکی اپنے گھر سے جا رہی ہے، اس کے اوپر ایک یہ غم ہے کہ باپ کو چھوڑ رہی ہے، ماں کو چھوڑ رہی ہے، بہنوں کو چھوڑ رہی ہے، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ رہی ہے، آپ کی خوشی کی خاطر، پیارے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے کی خاطر۔ لیکن جب وہ پہنچتی ہے آپ کے گھر تو ہماری مائیں بھی سن لیں کہ جو بہو آپ کے گھر آتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنا تعلق اور جو محبت آپ اپنی بیٹی سے کرتے ہیں وہی اپنی بہو سے کریں۔ لیکن ہم تیر مارتے نہیں، زبان کا تیر چلاتے ہیں، زبان سے ایسے نشتر لگاتے ہیں، اس کو اتنا لان تان کرتے ہیں کہ تم لے کر کیا آئی ہو، دیکھو میرے فلاں بھائی کی شادی ہوئی تھی وہ یہ لایا۔ تو سن لیجئے، اصلاح معاشرہ کے اس اہم ترین جلسے سے ایک پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ یہاں سے طے کر کے اٹھے ہمارے نوجوان کہ ہمارے نکاح ہوگا، ان کے ماں باپ، تو ہم وہ شادی جہاں جہیز یا تو ملے گا نہیں، ہم مطالبہ نہیں کریں گے، ڈیمانڈ نہیں کریں گے، نہیں ملے گا تو حرف شکایت زبان پر نہیں لائیں گے۔ تو یاد رکھیے، ان بیچاری غریب بچوں کا بچیاں، ان کے کیا قصور ہے کہ وہ دنیا میں ہیں؟ کیا ایک باپ پلےداری کرتا ہو، چھوٹی سی دکان ہو، ذرا سی زمین ہو، کیا وہ اپنی بیٹی کی نکاح نہیں کر سکتا؟ لیکن یہ جہیز کے لالچی مجبور کرتے ہیں ان کو ایک حرام کام پر، وہ سود پر پیسہ لاتے ہیں ان صرافوں سے، اور اس کے بعد یا وہ دنیا میں آتی ہے تو اس کے نام سے ایف ڈی کرا دیتے ہیں، اور وہی حرام پیسہ باراتیوں کو بھی کھلاتے ہیں جہیز میں۔ اس لیے طے کر کے اٹھے، میں بات نہیں کروں گا زیادہ لمبی، صرف یہ کہ اگر جہیز نہیں ملا تو حرف شکایت نہیں ہوگی، ملا تو ٹھیک ہے، اور جہیز پر لڑکی کا حق، آپ علماء سے پوچھ لیجئے، مفتیان کرام سے۔ اصل چیز دینداری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنیا کلها متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ان میں سب سے اچھی چیز وہ ہے نیک صالح بیوی۔ میں سمجھتا ہوں اس دور کا کامیاب ترین وہ نوجوان ہے، کامیاب ترین وہ شخص ہے جس کو نیک صالح نمازی پرہیزگار گناہوں سے بچنے والی اللہ کا خوف رکھنے والی عورت بیوی مل جائے۔ اس لیے میرے بھائی کم از کم قدر کریے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں ایک لمبی تقریر فرمائی تھی، اس کا ایک جملہ میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے ڈرو عورتوں کے سلسلے میں۔ آج اللہ کا خوف ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، پہلی بات جو میں نے کہی کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ باراتیں مختصر لے جائیے، مسجدوں میں نکاح کریے، مختصر بارات ہو، مسجدوں میں نکاح ہو، کھانا بیٹھ کر زمین پر یا کرسی پر ہو، بفے سسٹم ختم کریے، مووی والوں کو نہ بلائیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر شہر کی شادیوں میں جانا ہو
تو یہ طے کرنا مشکل ہے یہ کسی صاحب ایمان کا نکاح ہے یا ہمارے برادران وطن کا نکاح ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نکاح ایک عبادت ہے، اس عبادت کو ہم کرنے جا رہے ہیں. ہم کہاں کرتے ہیں کہ اکثر لوگ طے کرتے ہیں فلاں اس گاڑی میں بیٹھے گا، فلاں اس گاڑی میں بیٹھے گا، یہ گاڑیاں یہاں رکیں گی، یہاں ناشتہ ہوگا، یہاں پر وہ ہوگا. کیا اللہ کا کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے؟ ہماری عورتیں سن لیں، کیا کوئی عورت ایسی ہوتی ہے وہ یہ طے کرے کہ نمازوں کا جو وقت پڑے گا واپسی میں وہ نمازیں کہاں پڑھی جائیں گی؟ مسجد کا انتظام ہے، وضو کا نظم ہے. وہ تو سوچتی ہیں کہ نماز. میری ایک بڑی بہن انتقال ہو گیا لکھنؤ میں، انہوں نے جانماز مانگ لی تو لوگ ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں اچھا شادی کے موقع پر بھی نماز؟ لگتا ہے اللہ نے شادی کے نکاح کے موقع پر نماز کو معاف فرما دیا. اس لیے میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے شادیوں کو آسان بنائیے. شادیوں آج کتنی لڑکیاں عمریں ان کی بیچاریوں کی نکل نہیں ہے صرف اسی وجہ سے کہ یہ جہیز کے لالچی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان فقراء میں، ان مانگنے والوں میں اور آپ میں کیا فرق ہے جو در در گھر پر جاتے ہیں، جہاں زیادہ ملے دعائیں دیتے ہیں، جہاں نہیں ملے وہاں کوستے ہیں. ہمارا اور آپ کا ہاتھ. اور پھر اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء. کیسی حاکمیت اور بادشاہت آپ کی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں انتہائی غریب ہوں، میرے پاس لیٹنے کے لیے ڈبل بیڈ نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے صوفہ نہیں ہے، فریج نہیں ہے، واشنگ مشین نہیں ہے، میرے پاس ٹو ویلر اور فور ویلر نہیں ہے، میں تو فقط حال ہوں، بالکل فقیر ہوں. تم جب آؤ گی تب میرا گھر بھرو گی. آج ہمارا نوجوان فخر کر رہا ہے اس بات پر کہ مجھے جہیز نہیں زیادہ ملا. میں یہاں سے یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے فخر کریے اس بات پر کہ ہمارے یہاں جہیز میں ایک سوئی نہیں آئی. بلکہ اگر یہ نوجوان طے کر لیں کہ جہیز میں مجھے کچھ نہیں لینا کہہ دیں تو شاید کتنی سہولتیں ہمارے یہاں ہو جائیں. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنی کسی بھی چیف گیسٹ کو بلوائیں تو خدا کے لیے بفے سسٹم نہ کریں. کوئی بھی بلوائے. مجھے یاد آیا میں دارالعلوم دیوبند کے پڑھنے کے زمانے میں فخر الدین علی احمد صاحب آ رہے تھے. حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دعوت کی. میرے بڑے بھائی تھے. تو جیسا کہ ظاہر ہے وہ ہندوستان کے صدر تھے. اب جب وہ تشریف لائے تو ان کے لیے ان کے کارندے، ان کے جتنے بھی تھے وہ دیکھنے آئے کہ کھانا کہاں کھلایا جائے گا. مولانا نے زمین پر دسترخوان بچھایا. بتائیے اس سے بڑا کوئی چیف گیسٹ ہو سکتا ہے؟ انڈیا کے صدر تھے. ان کا یہاں پر بیٹھ کے کھائیں گے؟ مولانا کہا بھائی یہیں پر کھائیں گے. جب وہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ ہندوستان کے بعض صوبوں کے غیر مسلم نان مسلم گورنر موجود تھے. جب انہوں نے یہ بچھا ہوا دسترخوان دیکھا تو ناراض نہیں ہوئے بلکہ یہ کہا کہ آئیے بھوگنا جیو، پتہ نہیں کون کون تھے، آئیے ہمیشہ آپ دوسروں کے طرز پر کھانا کھاتے تھے، آج مسلمان اور اسلام کے طرز پر کھانا کھائیے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ناشتہ، کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھانا. ایک طرف ہم کوستے ہیں امریکہ کو، دشمنان اسلام کو، اور ان کا کلچر، ان کی تہذیب اپنے ہاں لے آئے ہیں. اس لیے طے کر کے اٹھیے. یہ نہیں کہ کسی مولوی کے گھر شادی ہو، اس کے ہاں کچھ ہو گیا تو آپ انگلی اٹھا رہے ہیں. کوئی عالم اگر کھڑے ہو کے کچھ کر رہا ہے تو آپ کر رہے ہیں ارے وہ حاجی صاحب، وہ عالم صاحب، وہ مسجد کے امام صاحب وہ مووی بنوا رہے تھے. میں تو کہا کرتا ہوں یہ بھی شیطان کا ایک رقیق حملہ ہے. امتحان میں، ایگزام میں جو پرچہ آتا ہے، ہائی اسکول کا پرچہ ایک ہوتا ہے، ہمارے مدارس میں سالانہ امتحان کا پرچہ ایک ہوتا ہے. اللہ نے قبر کا پرچہ بھی ایک ہی بنایا ہے. جو پرچہ آپ کا ہے وہی ان علماء کا ہے. قبر میں جو 3 سوالات آپ سے ہوں گے وہی ہم سب سے ہوں گے. من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا طریقہ زندگی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو پرچہ ایک ہے تو تیاری بھی تو ایک ہی ہونی چاہیے. اس لیے یہ کام نہیں چلے گا کہ میں تو عالم نہیں، میں حافظ نہیں، ارے ہم کچھ بھی کریں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ عذر نہیں چلے گا. اس لیے یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ اللہ کا خوف آپ کے اندر ہو. سادگی سے نکاح کریے اور وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ صاف ستھری سچی بات کہیے. یہ 2 کام آپ کر لیجئے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم. اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. تمہارے
गुनाहों को बख्श देगा, यानी तुम्हारे जो गुनाह सगीरा है उनको माफ कर देगा, तुम्हें अमल की तौफीक इनायत फरमा देगा। ये दो काम तो दुनिया में इनाम मिले, और तीसरा काम कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की बात मानेगा अल्लाह उसको बहुत बड़ी कामयाबी इनायत फरमा देगा। जो भी मानेगा, देखिए मन है, उलमा जानते हैं ये मन आम है, ये नहीं है कि अगर उलमा और हुफ्फाज और हाजी और जमात वाले मानेंगे तो उनको अल्लाह फौज अजीम देगा, नहीं, आप मानेंगे तो आपको भी कामयाबी है। इसलिए मेरे भाई, हम सब दुनिया में मुसाफिर हैं, हमारी असल मंजिल कब्र है, जहां हमको जाना है वहां के सवालात की तैयारी हमको करनी है। अल्लाह के यहाँ भी 5 सवाल होंगे, उसकी भी तैयारी करनी है। इसलिए मेरे भाई, ये इस्लाह मुआशरा के जलसे से बस ये मुख्तसर सा पैगाम लेकर उठिए कि हमें शादियाँ शादी करनी है, दामाद के इंतखाब में भी हमें दीनदारी और अखलाक देखना है, बहू के इंतखाब में भी हमें यही देखना है। अगर कोई कह रहा है कि 5 बाराती लाइए 10 लाइए, तो ये नहीं कहना है कि हमारे 200 लोग हम आएंगे 500 लोग आएंगे। जिस दिन आप ये कर लेंगे तो आपको इस्लाह मुआशरा के जलसों का ये खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम कही हुई मुख्तसर सी बातों पर कहने वाले को भी और सुनने वालों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देख कर बोल थे देख कर जिनको रूहुल अमी के मेरे सरकार के जैसा कोई लगे मेरे सर